فرش مجلس پر فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں، فرش مجلس پر فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کر اس میں فضائل ہیں انشاءاللہ، اللہ قبول کرے۔ سب مل کر صلوات پڑھ دیجیے محمد والا۔ وفوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اظہر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أول بحر تشعب من بحر الهوية وأول صبح لاح من أفق الأحدية وأول شمس أشرقت في السماوات الأزلية نذير العوالم الإمكانية بشير الخلائق العرفانية لوح المحفوظ السبحانية صاحب أصل ما في الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود أبي القاسم محمد لا سيما علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناقصين والمارقين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين والإمام المظفر وشجاع الغضنفر قاسم طوبى وصقر أبي شبير وشبر خالع باب الخيبر ساقي الحوض الكوثر شافي يوم المحشر الذي سمته أمه حيدر يعصو بالدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بخير النسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي الحسنان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعصو بالدين الغالب على كل غالب
والمطلوب لكل طالب الحدبر الصالب نقطة دائرة المطالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على إنسية الحوراء والبتول العذراء أم الأئمة النجباء التي قالت صبت علي مصائب. التي قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت علي مصائب سرنا لياليا. البتول العذراء فاطمة الزهراء اللهم صل على والصلاة والسلام على إمامين الهمامين الأديبين الشمسين القمرين النورين النيرين الظاهرين الباهرين الأوحدين الأمجدين وفي حقهما قال رسول الثقلين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة اللهم صل على وأهل بيتهم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صلوات الله. اقتصاد اسلامی کے عنوان سے یہ ہونے والی ہماری 9ویں کڑی ہے اور جن باتوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو صرف ذہنوں میں ہی باقی نہ رکھیں بلکہ پریکٹیکل میدان میں جب تک کہ نہیں آئیں گے ہم لوگ عملی میدان میں نہیں آئیں گے ہماری یہ تمام باتیں اچھی لگیں گی مگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی نہیں ہیں. کسی نے معصوم سے پوچھا چھٹے امام سے علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی مولا نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں تمام ہیں کیا ہمیں کیا پتا چلے کہ ہمارے اعمال اللہ قبول کر رہا ہے. اور سبھی کو دغدغہ رہتا سب کو پریشانی رہتی ہے پڑھ تو رہے مگر اللہ قبول کیا. مولانا کا تمہیں معلوم ہونا چاہیے. مولا کیسے معلوم مجھے کیسے معلوم کہ اللہ قبول کر رہا ہے. مولانا کا تمہارے کردار تو دیکھو اگر کردار میں تبدیلی آ رہی ہے تو سمجھو اللہ قبول کر رہا ہے. اگر کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے حج کو گئے مگر وہی شرارت
نماز پڑھی وہی شرارت کرنا، نماز کے بعد پھر شرارتیں نہیں، حج کے بعد پھر وہ، اگر انسان بن گیا ہے تو سمجھے اللہ قبول کر رہا ہے۔ تو مجالس قبول ہوئی کہ نہیں کیسے پتا چلے؟ ہاں ہر مجلس قبول ہے، لیکن قبولیت کے بھی تو درجے ہیں۔ ہمارے کردار میں حسینیت کتنی آئی ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آج میں اسلامی اقتصاد کے دو پہلو کو بیان کرنا چاہتا ہوں، کل کی مجلس سے مربوط ہوتے ہوئے۔ جو یونیکنس، خصوصیت، انفرادیت اسلام نے اپنے سسٹم میں رکھا ہے، کسی سسٹم میں موجود نہیں ہے۔ کل میں نے ایک آیت کے ذریعے سے آپ کے اذہان کو مرکوز کرنے کی کوشش کی تھی، یاد ہوگی یہ وہ آیت، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اب اس کے ساتھ میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ رأس الحکمہ مخافت اللہ، رأس الحکمہ مخافت اللہ، کیپٹل آف وزڈم فیئر آف اللہ، یعنی سرمایہ حکمت خوف خدا۔ حکمت کا پورا سرمایہ، پونجی جس کو پونجی کہتے ہیں، جب تک سرمایہ نہ ہو بزنس نہیں ہوتی، پوری پونجی حکمت کی، وزڈم کی، علم کی، نالج کی، ایمان کی، کائے پر ہے؟ خوف خدا پر۔ آج کی دنیا کہتے کہ خوف نکالو، کسی سے ڈرو نہیں، کسی سے ڈرو نہیں، مزے کرو، ڈرنے کی ضرورت نہ قبر سے، نہ سوال سے، نہ جواب سے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہیو فن مین، مزے اڑاؤ، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ یہ مولویوں کے چکر میں مت جاؤ، اور ممبروں سے بھی یہی وعدہ کیا جاتا، بتایا جاتا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ جنت میں جائیں گے۔ نہیں بھائی، اس طرح سے نہیں کہا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ آٹم برابر، ذرہ برابر نیکی کرو گے جزا ملے گی، ذرہ برابر شرارت کرو گے سزا ملے گی۔ اس کے سسٹم سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ لا يمكن الفرار من حکومتک، مولا فرماتے تیری حکومت سے فرار کرنا ناممکن ہے، امکان ہی نہیں ہے۔ اس کی حکومت یہاں بھی ہے، وہاں پر بھی ہے۔ تو برادران عزیز، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی خصوصیت، جو سسٹم چلانے کے لیے جو اسلام نے جو بتایا ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ آج کی دنیا میں کرائم کو روکا کیسے جائے، ایک بہت بڑی بحث۔ آیا مورل ویلیوز، اخلاقیات تابع اقتصادیات ہیں یا اقتصادیات تابع اخلاق ہیں؟ بڑا ذرا سا فلسفہ ہے، لیکن میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں باتوں کو آہستہ آسان بنا کر کے آپ کے اذہان تک پہنچاؤں۔ بڑے بڑے الفاظ استعمال کرنے کا بھی یاد ہی نہیں ہوں، سیدھی سیدھی بات ہو اور آپ تک پہنچ جائے اور مجھے خود سیٹسفیکشن ہو۔ جامع میں خرابیاں ہیں، ہر جامع میں ہیں، ٹھیک؟ یہ خرابیاں ہوتی کیوں ہیں؟ خرابیوں سے مراد برائیاں۔ آج پاکستان میں اٹھا کر کے دیکھیے، یہ مجلسیں دنیا بھر میں پھر سنی جاتی ہیں، آپ کے پاس بھی سن رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو عورتوں کی پرس چھین رہے ہیں وہ بھی سنیں، ان کو بھی سنائی دیتے۔ راستے میں روکے ہوئے ہیں، گاڑی ٹرافک میں روکے ہوئے ہیں، بندوق بتا کر کے آپ کی سیل فون لی جا رہی ہے، جی آپ کا پرس لیا جا رہا ہے، کون لینے والا ہے، کس کنٹری میں ہے؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہے۔ ریپبلک آف پاکستان میں اسٹاپ لائٹ پر میرے سامنے، یہاں پر بہت ہی محترم شخصیت بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ تھے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں، ان کے میرے سامنے ساتھ بیٹھے تھے، 2 سال پہلے کی بات ہے، مجلس کے لیے ہم جا رہے تھے، 2 گاڑیوں کے سامنے ایک دبلا سا لڑکا آیا اور اس نے ناک کیا، اور میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی دیکھیے وہ چوری کر رہا۔ میں نے کہا آپ پولیس والے بیٹھے ہیں؟ عادل بھائی یاد ہے کہ نہیں؟ دیکھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، تو اس کے پیچھے پوری ٹولی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہیں پر ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جب تک رہبر میں تقویٰ نہیں آئے گا، سوال پڑھیے محمد آل محمد،
سر میں جب تک بات نہیں آئے گی اس وقت تک نیچے نہیں آئے گا. ہر چلتے پھرتے آدمی ہم سب کیا کہتے ہیں؟ لوٹو مارو رشوت لو. کوئی ڈرنے کی بات نہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں اتنے جری ہو گئے؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیڈرز بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. کاریں ان کے پاس ہیں, سامنے سے لوگ ہیں, پیچھے ان کے لوگ ہیں, محل ہیں ان کے, سب کچھ ہیں. تب ان کے پاس آیا کہاں سے؟ یہ بلینر کہاں سے ہو گئے؟ تو معلوم ہے انہوں نے لوٹا. جب انہوں نے لوٹا تو ہم کیوں نہیں لوٹے ہیں؟ اسی لیے اسلام نے کہا اگر رہبر ایسا ہو جو سب سے کم تر زندگی بسر کرے. ارے 1400 سال بعد بھی احمدی نژاد نے اپنے فلیٹ کو نہیں چھوڑا. صدر بننے کے بعد بتایا دوسرے خلفاء اور ہیں, دوسرے رہبر اور ہیں, اہل بیت کے رہبر اور ہیں. میرے ساتھ رہے اور اچھی طرح سے میں فوکسڈ رہنا چاہتا ہوں, اور خصوصاً میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو میسج دے رہا ہوں, اور یہ اکنامک سسٹم میں جو آج آپ کے پاس یو کا 111 آرٹیکلز ہیں جو ہیومن رائٹس کے خوبصورت لکھے گئے ہیں, عمل نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ نہیں ہو رہا ہے اس لیے کہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں, ہنڈریڈز آف اسٹینڈرڈز ہیں. مسلمانوں کے لیے الگ اسٹینڈرڈ, غیر مسلم کے لیے الگ اسٹینڈرڈ, امریکن کے لیے الگ اسٹینڈرڈ. مسئلہ ہے ہیومینٹی کا, انسانیت کا, اور آج تک ہیومینیٹیرین بیسس پر, انسانی بیسس پر کسی نے کوئی کام نہیں کیا. اسلام کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ہم انسان کی گفتگو کر رہے ہیں. انسان برابر ہے. ایک کا قتل ہوگا سارے انسان قتل ہو گئے. ایک لوٹا تو ایک نہیں لوٹا ہے. ہے توجہ کا طالب ہوں. سارے انسان لوٹ رہے ہیں. اب یہ سوسائٹی میں بنا ہوا ہے, اس کو روکا کیسے جائے؟ سب کہہ رہے ہیں وہ کرے وہ کرے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ میں نے تیسری یا چوتھی مجلس میں کہا تھا, میں نوجوانوں سے خواہش کرتا ہوں 18 سال 19 سال کے, ہر گلی میں ایک چھوٹی سی کمیٹیاں بہت ہو گئی ہیں, کسی آرگنائزیشن کے انڈر میں چلے جائیے, سب کمیٹیز بنائیے, ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بہت ادارے بن چکے ہیں, اتنے ادارے کہ کوئی کوارڈینیشن ہی نہیں ہے, کسی ادارے میں کسی سے تعلق کی مربوطی نہیں ہے. مثلا خیر العمل کو مرکز بنائیے, یہ نہ دیکھیے اس پہ عمل کرنے والے, اس پہ خدمت کرنے والے کون ہیں. ان کو لائیے متقین کو, پرہیزگاروں کو, جو حقیقت میں کسی سے نہ ڈرے سوائے خدا کے. اب ان سے ڈریے اس لیے کہ یہ خدا سے ڈرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. لائیں اور اس مرکز کو مرکز کے ذریعے سے چاروں طرف سے پھیلائیں. ایک گلی میں, ہر گلی میں یہ نیت کریں کہ اس گلی میں کوئی فساد نہیں ہوگا, نہ فساد اخلاقی ہوگا, نہ فساد مادی ہوگا, نہ آنکھیں چرائی جائیں گی, یہاں پر فساد نہیں ہوگا. سارے محلے میں ایک محلہ, ایک گلی, اس کے بعد دوسری گلی, تیسری گلی, چوتھی گلی, اور جہاں پہ شرارت ہوئی دے کر روکیے آپ. امر بالمعروف نہی عن المنکر جس معاشرے سے نکل جائے وہ معاشرے میں سوائے تباہی کے کچھ نہیں رہے گا. آج ہمارا انڈیویجول سوسائٹی بنا دی گئی ہے. آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ دین تمہارا اور تمہارے اللہ کا, اس میں دوسرے کو بولنے کہ ارے بھائی آپ شریف ہیں تو آپ کے لیے, ہمیں کیوں بول رہے ہیں؟ نا, ایک اگر بہن چادر پہن رہی ہے, جو نہیں پہن رہا اس سے کہیں بہن چادر پہن لے, اس لیے کہ دیکھیں وہ غلط کام کر رہی ہے. اسی طرح اگر ایک لڑکا غلط کام کر رہا ہے, دوسرا دوست بولے کہ غلط کر رہے ہو, ایسا نہ کرو, ہمیں اچھا نہیں لگتا. جس طرح سے تم اپنی بہن کو بچانا چاہتے ہو, تم جس پر نگاہ کر رہے ہو وہ بھی کسی کی بہن ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. یہ درد ہے سوسائٹی کا, یہ پین ہے سوسائٹی کا. اس سوسائٹی میں آج کی نہیں آنا چاہیے. مثال میں آپ کے سامنے اس لیے دے رہا ہوں, آپ کے سامنے گزر رہا ہے, اور سب کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. لیجئے, جنگل کا لا ہو گیا, لا آف دی بیسٹ. جو پاورفل ہے کھاؤ, کھاؤ, لوٹو, کھاؤ. قرآن یہ کہتا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بالباطل. باطل کھانا مت کھاؤ.
بعض لوگ سمجھتے ہیں کھانا کھا رہا ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے آگ کھا رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ آگ کھا رہے ہیں۔ آگ کیسے کھا سکتا ہے بھائی انسان؟ اس لیے کہ جو اس کا نہیں ہے، جو نہیں ہے اس کا، وہ اگر کھائے گا تو آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اسلام نے باطل کھانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اچھا، یو این او چارٹر آف یو این او میں کمی کاہے کی ہے، اور امریکن سسٹم میں کمی کاہے کی ہے، یورپین سسٹم میں کمی کاہے کی ہے، کمیونزم کے سسٹم میں کمی کاہے کی ہے، ساری دنیا کے سسٹم میں کمی کاہے کی لیے ایک چیز کی ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ مائنس اللہ، دیکھیں آپ لوگ جانتے ہیں مائنس انٹو پلس از اکول ٹو، بولیے زور سے، مائنس انٹو پلس، پلس انٹو مائنس، تو یہ مائنس انٹو پلس مائنس کیسے ہو گیا؟ کہ بھائی جیومیٹری کا یہ میتھمیٹکس کا حساب ہے، مائنس انٹو پلس مائنس ہی ہوتا ہے۔ اللہ کو مائنس کر دیں، اب لاکھوں پلس کر دیں، پھر وہ مائنس ہی ہے۔ میں توجہ کا طالب ہوں۔ اسلام یہی کہتا ہے ذات پروردگار کو تم ہٹا دو، تمہارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بیکار ہے۔ اسی لیے انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ معلوم ہے یا رسول اللہ۔ اب میرے ساتھ ہیں، دیکھیے مجھے معلوم ہے اتنے بڑے بڑے انجیکشن کے بعد سہمے میں آپ لوگ سہمنے کی ضرورت نہیں، بدلنے کی کوشش کیجیے۔ امام حسین علیہ السلام شفیع ہیں، یعنی شفیع کے معنی ہمیں ہدایت دیتے ہیں۔ یہ ممبر امام حسین کا ممبر ہے، یہاں ہدایت نہ ملے تو کہاں ملے گی؟ یہاں سے بھی آپ کو تھپکا کر کے سلا دیا جائے، پھر اٹھانے والا کون ہوگا؟ نہیں ہے، دیر ہے، یا میں کیا کروں، میری ذمہ داری ہے۔ اگر سر پہ امامہ نہ ہوتا تو بنا کے چلے جاتا تھا۔ توجہ کا طالب ہے، بہت مشکل مسئلہ نہیں ہے، میری ذمہ داری ہے، یہ ممبر کی ذمہ داری ہے، امامے کی ذمہ داری ہے۔ تو حضور ہوشیار رہیے۔ امر بالمعروف اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت، اسلام یہ کہتا ہے کوئی جامع، کوئی سوسائٹی، کوئی معاشرہ سوائے اسلام کے کوئی کنٹرول کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کتنے پولیس والے لائیں گے بھئی آپ؟ واٹ از دا پاپولیشن آف پاکستان؟ 3 کروڑ کے قریب، ماشاء اللہ۔ وہ بھی نہیں معلوم ہے، 16 کروڑ کی آبادی، 1.6 ملین کی آبادی، 160 ملین کی آبادی، 160 ملین کی آبادی۔ اب 160 پولیس والوں کو لگائیے، ہو سکتا ہے ایک سے ایک کے پاس، یعنی کہ آدھوں کو پولیس بنا دیجئے، آدھوں کو جو ہے اللہ کہتے ہیں نا ہمارے سسٹم میں پولیس نہیں، روزانہ نماز پڑھو، کہو مالک یوم الدین، توجہ کا طالب ہوں، روزانہ نماز پڑھو، 5 مرتبہ ایک ہی سورہ پڑھنا پڑے گا، کہنا پڑے گا مالک یوم الدین، روز قیامت کا مالک۔ کیا مانے روز قیامت کا مالک؟ میرا حساب ہوگا، میرا کتاب ہوگا۔ خدا کہہ رہا کہ کوئی پولیس والا ضرورت ہی نہیں ہے، تم خود۔ کتنا اچھا سسٹم ہے، خدا نے ایک سسٹم کو بتا دیا۔ یہاں پر مولا کائنات کا قول میں آپ کو دے رہا ہوں، بہت بڑا خوبصورت لیٹر ہے مولا نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے نام پر۔ میں صلوات پڑھیے تو اچھی طرح سے پڑھیے، محمد علیہ محمد۔ دیکھیے یہ لیٹر کو مولا نے فرمایا کہ جس تک پہنچے، یہ میری طرف سے ہے، اب یہ ای میل مولا کی طرف سے آیا ہے توجہ کا طالب ہے۔ ای میل جو ہے نہج البلاغہ موجود ہے، وصیت ہے، پورا تو بہت بڑا ہے، مگر ایک ہی ٹکڑا اگر آج سمجھ گئے، میں سمجھا سکا، میری اور آپ کی دونوں کی معراج ہے، ریلیٹڈ ٹو مائی سبجیکٹ۔ دیکھیے کیا ہے، لا تکن عبد غیرک، کبھی غیر کا بندہ نہ ہو، کسی کی غلامی مت کر، کبھی کسی کا غلام نہ ہو۔ لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرہ، خدا نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے، تو خدا نے تجھے یو آر فری، ڈونٹ بی سلیو آف ادرس، دوسروں کے تم سلیوری مت کرو، نوکری مت کرو، صرف اللہ کی۔ خدا نے تم کو آزاد بنایا ہے،
کسی کی سلیوری مت کرو. آج جا کے سوچیں کہ میں کس کا غلام ہوں. جی کوئی پیسے کا غلام ہے, کوئی مال کا غلام ہے, کوئی سونے کا غلام ہے, کوئی چاندی کا غلام ہے, کوئی اسٹاک مارکیٹ کا غلام ہے, کوئی بینک کا غلام ہے. جی کوئی غلام ہے اپنے ہی منزل و تو مقام کا. یعنی مقام و منزلت کی بھی غلامی بہت خطرناک ہے. مولانا ہو گئے, او مولانا ہو گئے, بڑا ہوشیار بھائی, اب مجھے چلنا ہے تو اس طرح سے چلنا ہے, مسکرانا تو ایسے مسکرانا. نہیں بھائی, مولا علی سے پوچھیے کہ کیسے چلنا ہے. مولا جنگ صفین سے آ رہے تھے, ایک دیہات میں اترے, جیسے داخل ہوئے پورے لوگ ننگے پیر ہو, ہاتھوں میں وہ علم لیے ہوئے ہاں 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 کر رہے. مولانا نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم لوگ امیروں کو اسی طرح سے استقبال کرتے ہیں. مولانا نے کہا اپنی بے عزتی کر کے ایسے امیروں کی صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. صلوات دیکھیے بہت ہی اہم ہے. امید ہے کہ لے کر کے جائیے یہاں پر اور سمجھیں کہ مولا فرمائے کہ کسی کی غلامی مت کرو, تم آزاد ہو, تم آزاد ہو, کسی کی غلامی مت کرو. خوبصورت فریڈم. آج امریکہ کہتا ہے یہاں فریڈم, اور دوسروں کو بھی فریڈم سکھاتے ہیں. ہم فری ہیں, فریڈم سکھاتے ہیں. اچھا کیسا فریڈم؟ عراق میں سکھایا 1.5 ملین کھا کر کے. وہ فریڈم سعودی میں کیوں نہیں سکھاتے؟ ہاں 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 توجہ کا طالب ہوں. اچھا اب فریڈم الیکشن کی بات ہے تو آپ کے پاس توجہ, تو اسی باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی وہ مقام ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کتنے اسٹینڈرڈ بنائیں گے. جی فلسطین میں الیکشن ہوا, حماس نے اکثریت سے جیت کر کے بتایا, مگر اس کو بانٹا کہ نہیں بانٹا؟ تو معلوم ہے آپ کے پاس الیکشن کرائٹیریا نہیں ہے, فریڈم کرائٹیریا نہیں ہے. ہمارا والا کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے؟ اللہ نے یہی پر کہا تم اپنے دشمن کی تلاش کرو, میں اپنے دشمن کی تلاش کرتا ہوں. جب میرا دوست ہوتا ہے میں اس کو غالب کرتا ہوں, جو میرا دشمن ہوتا ہے اس کو مغلوب کرتا ہوں. میرا دوست کم ہی کیوں نہ ہو, خواہ وہ چھوٹا سا حزب اللہ ہی کیوں نہ ہو, اگر میرے دوست ہوں گے ساری دنیا کے مقابل میں کامیاب کر کے بتاؤں گا. حکومت تمہاری, دولت تمہاری, مال تمہارا, ٹی وی تمہارا, ذرائع ابلاغ تمہارا, اور فیصلہ ہوگا, فتح ہماری ہوگی. یا رسول اللہ. دیکھیے اللہ, عربوں نے 3 جنگیں لڑی, ہر جنگ میں ایک تھوڑی تھوڑی زمین گنوا لیا, ہر زمین میں کچھ نہ کچھ کھویا, ہر ایک جنگ میں کہیں کچھ نہ کچھ کھو لیا. ان کے پاس کچھ بھی نہیں. حزب اللہ کے پاس کیا ہے؟ اور دیکھیں نام بھی دیا حزب اللہ. یہ ہمارا ہی دیکھیں عجیب و غریب ہے. قرآن میں کیا ہے کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے بعد ایک نبی آئے گا, اس کا نام ہے احمد. جی تمہارے بعد ایک نبی آئے گا, اس کا نام ہے احمد. تو پہلے اللہ والوں کے نام پہلے ہی سے بتائے جاتے ہیں. ہاں ہاں ہاں, رسول اللہ نے بھی بتا دیا تھا میرے بعد کون کون آئیں گے. ہاں ہاں ہاں, صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. 12 آئیں گے, ان کے 12 کے نام گنا ہے, جو بتا دیا تھا وہی ہوا. جابر میں تم میرے 5ویں بیٹے سے ملو گے, میرا سلام کو, اس کا نام میرا نام ہے. ارے بھئی پہلے ہی سے نام کیوں بتا رہے ہیں؟ یہی تو خاص بات ہے. جو الہی نام ہوتے ہیں پہلے ہی سے ہوتے ہیں, وہ ہمارے ہاں ہی ہوتے ہیں. روح اللہ نام کس کی ہمت ہے رکھے؟ دعوت بڑھیا محمد وآل محمد. دیکھیے حزب اللہ, الا ان حزب اللہ هم الغالبون, الا ان حزب اللہ هم الغالبون. قرآن کی آیت. نام کس نے دیا انقلاب کے بعد؟ انہوں نے دیا. اب دوسرے نام کچھ بھی رکھ لیجئے, مگر حزب اللہ قرآن کا نام ہے. اب کہو بدعت ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اللہ
بولنے دیجیے، بولنے دیجیے۔ خدا کو سر بٹھایا، اب جنت خدا سے جگہ کیوں بے مثال اس نے علی کو بنایا ہے، دونوں ہاتھ بلند کریے حیدری جی دیکھیے خدا نے وعدہ کر لیا ہے۔ اب میرے نوجوانوں کو یہاں پر یہ بھی ایک بات بھی بتانا چاہتا ہوں قریب ہوتے ہوئے، کل میں نے کھارادر کی مجلس میں اشارہ کیا ہے، باب الحوائج کا کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں اشتباہ ہے۔ اہل بیت مدد کرتے ہیں کہ معنی کیا ہے، مولا علی مشکل کشائی کرتے ہیں کہ معنی کیا ہے۔ میں آپ کو مثال چھوٹی سی سرسری طور پر، بدر میں 313 مسلمان، رسولوں کی نمائندگی، صرف 300 کتنے رسول، 1,24,000 پیغمبر، رسول کتنے 313 رینک اور بڑی۔ انشاءاللہ مولا جب تشریف لائیں گے کتنے ہوں گے؟ سارے گزشتہ میں نے حکومت امام پر محفلیں مرتضی میں پڑھا ہے، 313 ہی صحابہ نہیں ہیں، اصحاب نہیں مولا امام زمانہ کے، 313 یہ گورنرز ہیں، سارے ورلڈ میں گورنر ہی کریں گے، اس لیے کہ ہزاروں کی تو فوج ہوگی، ورنہ ہمارا کہاں ٹھکانا ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بات سمجھیں اور اچھی طرح سے نا امید نہ ہو۔ تو مولا امام جب تشریف لائیں گے 313 کتنے تھے بدر میں؟ 313 مسلمان، 313 گھوڑے 3 یا 4، تلواریں نہیں، ٹوٹی ہوئی تلواریں، کچھ نہیں تھا ادھر، ماشاءاللہ 1000 سے زائد، تو پورے کے پورے تیار، ڈکار دیتے ہوئے، پیٹ بھرے ہوئے۔ مالک نے کہا مقابلہ کرو، مقابلہ ہوا، چونکہ ایمان تھا، خدا نے کہا اس ایمان پر اور میں 4 چاند لگاؤں گا، 4000 ملائکہ کو اتاروں گا، 5000 ملائکہ کو اتاروں گا، 4-5 ہزار ملائکہ اترے، مدد کی، کامیابی ہوئی نا بھئی۔ اب مسلمان بڑھ گئے جنگ احد میں، جنگ احد میں مسلمانوں کا اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ فوج زیادہ، گھوڑے زیادہ، سب کچھ زیادہ، مگر ہار گئے مسلمان۔ کیوں ہارے؟ اللہ بھی موجود، رسول اللہ بھی موجود، علی بھی موجود۔ میرا مجمع پریشانی کی بات ہے، آسان مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ بھی موجود، رسول اللہ بھی موجود، علی بھی موجود، ہارے کیوں؟ رسول اللہ نے کہا یہ سب کرنا مگر اس ذرے سے ہٹنا نہیں۔ تو معلوم جب سینٹرلائزیشن کی گفتگو سنتا نہیں ہے، بات سنتا نہیں ہے، ہار یقینی ہے۔ ولایت کو جس نے چھوڑا اس کی ہار ممکن ہے اور یقینی ہے، جس نے ولایت کی بات سنی اس کی کامیابی یقینی ہے۔ آج دنیا میں حیدری میرے ساتھ رہیے، ذرا سا مجھے اور آگے بڑھنے دیجیے، کوشش کیجیے جو جس بات کو میں لایا ہوں اس کو لے کے جائیے۔ امید ہے کہ آپ حضرات تو کبھی آپ یا علی کہہ کر کے بیٹھ نہیں سکتے، یا علی مولا علی دیجیے، مولا علی دیجیے، مولا علی دیجیے، مولا علی۔ پہلے کام کرو، میں نے بھی کام کیا ہے، توجہ کا طالب ہوں، میں نے 40 چشمے کھودے ہیں، میں بھی پریشانی سے گزرا ہوں، حالانکہ اشارہ کرتا تو ساری دنیا کی نعمت میرے ٹھوکر پہ ہوتی، میں تمہارے لیے نمونہ تھا، تو نے میں نے جو بتایا نہیں کیا، اور پھر یہ علی کہہ رہے ہو۔ جو میرا نام لیتے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جو کیسے کامیاب ہوئے؟ دیکھیں کیسے کامیاب ہوئے۔ آج نتیجہ انقلاب ایران کا حزب اللہ، نتیجہ حماس۔ آج حماس میں کئی لوگ شیعہ ہوئے، نہ بھی ہوئے کوئی بات نہیں، مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ حماس نے سیکھا کہاں سے؟ ہم سے ہی سیکھا۔ ارے باب علم سے سب کچھ سیکھنا ہے، توجہ کا طالب ہوں، ہم سے ہی سیکھنا ہے۔ حزب اللہ، اب دیکھیں جنگ ہو رہی ہے، 8 ٹینکوں کو مارا ہے حماس نے، 4 سے زیادہ یہودیوں کو گرفتار کیا ہے، 1 جنرل کو زخمی کیا، 1 کو پکڑا ہے، اور 1 ہیلی کاپٹر کو گرایا ہے۔ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ ہر روز نصر اللہ تقریر کر رہے ہیں، یہ کرو وہ کرو، ارے کام کہیں کا ہے، لنک وہیں سے چلتی ہے۔
ہم سے کہتے ہیں مولانا نہیں آپ ایسے مقام پہ لا دیتے بچے جو ہیں امریکہ پہ لعنت پڑھتے ہیں اس پہ ارے پریشان تم کیوں ہو رہا ہو روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہو فوراً کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تم زندہ باد بھی بولتے ہو مردہ باد بھی بولتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے باطل کون ہے ہمیں پتہ ہے اسی لیے ہم بولتے ہیں صلوات پڑھیے محمد وآل محمد میرے ساتھ رہیے اس لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے مجھے دوسری مجلس پڑھنے جانا ہے مگر مجھے میسج جو میں شروع کیا ہوں آیا اقتصاد تابع اخلاق ہیں یا اخلاق تابع اقتصادیات ہیں تابع یعنی اگر اچھے حالات رہے پیسہ بہت بزنس وغیرہ سب کچھ رہا قوم اچھی بیہیو کرے گی جھوٹ ہم کہتے نہیں اگر اقتصاد اچھے ہوں تو بھی ان امپلائمنٹ ہمارے پاس پاکستان میں کتنے پرسنٹیج ہے پتہ ہی نہیں ہم کو 40-50% ہو سکتا آدھے کے آدھے بھی بالکل کام نہیں کرتے نہیں جاب ہی نہیں بیچاروں کے پاس جی امریکہ میں کتنا ہے بھائی پہلے 6% تھا ہمارے پاس کینیڈا میں 7% ہوگا رو رہے ہیں 7% اونلی پریشان ہیں اور پریشان ہیں کہ اب کرائم بڑھیں گے تو جب جاب ختم ہوتا ہے تب کرائم شروع ہوتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں غلط اسلام کہتا ہے کرائم اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے اخلاق کا برا ہے خوف خدا توجہ کا طالب ہوں جس کے پاس خوف خدا ہوتا ہے پیٹ میں نہ بھی ہو تو وہ کسی کا پیٹ مارتا نہیں ہے جس کے پاس خوف خدا نہیں ہوتا سب کچھ رکھتے ہوئے وہ حملہ بھی کرتا ہے خود بھی کرتا ہے چنانچہ آج کیا دنیا والوں نے کہ ہمارے پاس یہ فلسفہ غلط ہے تمہارا فلسفہ غلط ہے آج کی سوشیولوجی کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آیا ہیومن مائنڈ کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ جاب دے دیا جائے جب سب کو جاب ہوگا نہیں بھائی جاب سے کچھ نہیں ہوتا اس کو انسان بناؤ تم ہائے ہائے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے روز قیامت کیا ہوگا بھائی اللہ اکبر قرآن کی سورہ حدید کی آیت ہے فَكَشَفْنَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا اب جو روز قیامت دیکھ رہے ہو حشرات الارض کو چوٹی کی صورت میں کتے کی صورت میں سور کی صورت میں یہ جو دیکھ رہے ہو تم یہ دنیا میں بھی دیکھ سکتے تھے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا اب یہ جو آخرت میں تم دیکھ رہے ہو دنیا میں بھی دیکھ سکتے تھے آج ہم نے غطا کو پردوں کو ہٹا دیا ہے تو تمہاری نگاہیں تیز ہو گئی ہیں دیکھیں لاہوت و برہوت یہ باتیں ذرا سا ہضم کرنے کی اور بہت زیادہ ٹائم لینے کی مگر ذرا جلدی کر دوں گا میں بہت آسانی سے لاہوت و برہوت کہتے ہیں دنیا کو لاہوت کہتے ہیں اس دنیا کو جو آخرت والی دنیا لاہوت جو ہے وہ دنیا ہے برہوت یہ دنیا ہے اس دنیا کو جو ٹینجیبل دنیا ہے امام کون ہے جو لاہوت میں رہتے ہوئے بھی برہوت پہ جا سکتا ہے برہوت میں رہتے ہوئے لاہوت پہ جا سکتا ہے اسی لیے ہمارے پاس روایت میں امام نے کربلا میں وہ امام دیکھا امام کو دیکھا ہم نے وہ امام کو دیکھا حقیقت میں کیا ایک کنٹرول ہے ہمارے لیے یہ اور آخرت ہے ان کے لیے نہیں ہے تو اس کے معنی کہ دنیا میں بھی انہوں نے وہ دیکھ لیا جو قیامت میں دیکھنا ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے سرکار کو ضرورت نہیں قیامت جانے کی دیکھنے کی پہلو میں جتنے جانور تھے جانتے تھے ارے یہ رحمت للعالمین تھے ان کو بھی انسان بنا صلوات پڑھیے محمد وآل محمد ان کو بھی انسان بنانا چاہتے تھے نہیں بنے تو کیا کریں گے بھائی تو برادران عزیز کم ساتھ میرے رہیے تو نتیجہ میرے نوجوانوں اکنومی کا ڈیپینڈنسی اخلاقیات پر ہے اخلاق کی ڈیپینڈنسی انی اخاف اللہ
رب العالمین. دو شخصیتوں کا ہمارے پاس کیا کہا جاتا ہے؟ باب الحوائج. ایک امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے حضرت امام موسی کاظم کو کیوں باب الحوائج کہا جاتا ہے؟ عقیدے کو خراب مت کیجیے. بہت سے نوجوان ہم سے سوال کرتے ہیں مولانا کیا ہو گیا؟ امام حسین کیا چاروں طرف بمباری ہوئی، عراق میں اتنا ظلم ہوا، مومنین اتنا پکار رہے ہیں، مولا مدد کیوں نہیں کرتے؟ نہ بڑا مولا نے خطوط کو سسٹم کو بتا دیا ہے. جملہ کہوں گا ذرا سا بھی ہضم نہیں ہوگا، ذرا چند سالوں کے بعد شاید. اہل بیت نے مشکل کشائی کر دی ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اہل بیت نے مشکل کشائی کر دی ہے. حصول کامیابی، اصول کامیابی دونوں کو بتا دیا ہے. اگر ان راہوں کو اختیار کرو تو کامیابی، ان راہوں کو اختیار نہ کرو تو ناکامی. تو پلس انٹو پلس کیا ہے بھائی؟ پلس. پلس انٹو مائنس انٹو پلس از اکول ٹو مائنس، پلس انٹو پلس از اکول ٹو پلس. حزب اللہ پلس نصر اللہ. تو جی حزب اللہ پلس نصر اللہ، نتیجہ کیا ہوا؟ فتح اللہ. صلوات پڑھیے محمد اول محمد. جی سیدھی سیدھی بات ہے بھائی. حزب اللہ پلس کہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح. صلوات پڑھیے محمد اول محمد. تو میرے نوجوانوں تم لوگ تسبیح سے، میری بہنیں سے بھی گزارش ہے، اصول کے خلاف جائیں گے اور نام مولا پہ جائیں گے، غلط کر رہے ہو. یہاں علم لگا ہوا ہے حضرت عباس کا، یہ علم کبھی جھکنے والا نہیں ہے، یہ علم ہے بطن غیر سے عباس فاطمہ کے بسر. انوکھی شان ہے ان کی، نرالا ان کا وقار. میں مانگتا ہوں زمانے سے ایک ایسی مثال، علم بلند ہو بے دست ہو علم بردار. جی بتایا دنیا والے، ہاتھ نہ مگر علم بلند ہو. یہ کردار عباس کا. علم یعنی وہ اصول. میں اب ذرا سا جو کہہ رہے جا رہا ہوں، میری بہنوں سے بھی گزارش ہے، میرے بچوں سے، جوان بچوں سے بھی خواہش ہے، جس طرح سے عورتوں پہ چادر پہننا واجب ہے، لڑکے بھی ایسا لباس نہ پہنے کہ عورت کے لیے اٹریکٹیو ہو. لباس میں احتیاط کریں. اب مومن ہیں آپ لوگ. امام خمینی نے کہا تھا کہ ہاف سلیپ مت پہنو، فل پہنو، ڈھیلا لباس پہنو. جس طرح سے تم عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہو، اسی طرح عورت بھی دیکھ سکتے. انسان ہے. اللہ ایسا معاشرہ بن جائے تو وہاں خرابیاں ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ عبائیں کیوں پہنتے تھے اہل بیت؟ اسی کے لیے، چھپانے کے لیے. آج صرف مخصوص ہو گیا لباس کسی مولوی نہیں. وہاں پر عرب ہر ایک عرب پہنتا تھا. تو یہاں پر علم رکھا ہوا، ہر ایک امام بارگاہ میں علم لگا ہوا ہے. میں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے ان سے گزارش کرتا ہوں، جو بیٹھا ہوا ہے، جو ریکارڈ ہو رہا ہے، قیامت تک یہ آواز رہے گی، اس لیے کہ اللہ کے پاس تو ریکارڈ کرنے والا ضرور ہے، اس کو کوئی خود ختم نہیں کر سکتے. یہ جہاں جہاں علم ہے، اسی علم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، یہ جس وہ عباس کون ہے جو ہری میں حسینی کا پاسبان. کون ہے عباس؟ زیارت میں حضرت عباس کے لیے ایک ٹکڑا ہے، کسی کے لیے نہیں ہے. حضرت عباس کی زیارت میں جو ٹکڑا ہے کسی شہید کے لیے نہیں ہے. اشہد انکا، میں گواہی دیتا ہوں. اس کے بعد آگے بڑھ کر تیری شہادت سے حرمت اسلام زائل ہو گئی. انتہکت حرمت الاسلام فی قتلک.
یہ کسی شہید کے لیے نہیں ہے، کسی شہید کے لیے. تیری شہادت سے حرمت اسلام ظاہر ہو گئی، اس لیے کہ وہ یہ عباس ہے جس کے نام پر زینب مطمئن تھی. حریم حسینی مطمئن تھے. چنانچہ جب آئے تھے تو زینب نے غور سے دیکھا تھا، بازوؤں کو دیکھا تھا. شہزادی کیا دیکھ رہی ہیں؟ عباس بابا نے کہا تھا دیکھو زینب تمہارے بازو میں ایک دن رسی آئے گی. میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اس کی بہن کے بازو میں رسی آئے گی. تم جا رہے ہو، اب یقین ہو گیا. ہر بارگاہ کے سامنے علم عباس کا زندہ رہے، اونچا رہے علم عباس کا. بہترین نوع ہے، اونچا رہے عباس کا علم، اونچا رہے. مگر میری بہن، میرا بھائی، میں گزارش کرتا ہوں. انقلاب کے بعد امام رضا کے ذریعے میں 2 بانٹ دیا گیا، عورتوں کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ حصہ. اس لیے کہ طواف کرتے ہوئے نامحرم ایک دوسرے سے مل جاتے تھے. شریعت کی نگاہ میں حرام ہے. جو عباس حریم پاسبان اسلام ہو، اس کے علم کے سامنے 2 نامحرم مرد اور عورت آ کر کے زیارت کریں، کیا عباس کو قبول ہے؟ کیا ہم عباس کو زخمی نہیں کر رہے ہیں؟ کس خواب کی دنیا میں ہیں؟ شریعت محمدیہ کو پامال کرنے کے لیے نہیں گئے تھے عباس. عباس گئے تھے اسلام کو بچانے کے لیے. پرہیز کیجیے ان باتوں سے، پرہیز کیجیے ان باتوں سے. مسئلہ عباس کا ہے. عباس شان مظہر پروردگار ہے، مشکل کشا مزاج ہے، حیدر وقار ہے. عباس جان فاطمہ پر جانثار ہے، اس پر نثار فاطمہ زہرا کا پیار ہے. عباس جان فاطمہ پر جانثار ہے، اس پر نثار فاطمہ زہرا کا پیار. عباس کیا فرات سے پیاسے پلٹ گئے، پانی کی موج آج تلک بے قرار. حضرت عباس کی قبر کے چاروں طرف پانی آج بھی صاف. لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا، نہ کہاں سے آتا جاتا معلوم نہیں، اتنا صاف ہے کہ اس کی طہارت کو کوئی شک ہی نہیں کر سکتا. اس کو پاک کیا جا رہا، گویا قدموں پہ گر کے پانی کہہ رہا ہے مولا میں شرمندہ ہوں. عباس کیا فرات سے پیاسے پلٹ گئے، پانی کی موج آج تلک بے قرار ہے. ہے مرگ اس طرف تو بھتیجی ہے اس طرف، ہے مرگ اس طرف تو بھتیجی ہے اس طرف. تعجیل ہے ادھر تو ادھر انتظار ہے. دیکھو کہیں سواریے عباس تو نہیں، دیکھو کہیں سواری عباس تو نہیں، بالی پہ میرے کیسا یہ گرد و غبار ہے. دیکھو کہیں سواری عباس تو نہیں، بالی پہ میری کیسا یہ گرد و غبار. دوسرا مسئلہ، پھر مصاحب روتے ہوئے بھی جائیے، اور اس لیے کہ اس گھر میں رونے کے لیے ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. ارے اس گھر کو پرسہ کیسے دیں؟
مجھے سمجھ میں نہیں آتا. کسی کا ایک مومن کا کوئی دوست مر جائے, کوئی گھر کا ایک فرد مر جائے تو ہم لوگ اس کے پرسے کے لیے جاتے ہیں, زبان سے الفاظ نہیں نکلتے, کیا بولیں کیا نہیں, سینے سے لگا دیتے, رو دیتے ہیں. اس گھر کو پرسا کیسے دیں جہاں 72 لاشیں ہوں. اجرکم علی اللہ. دوسرا مسئلہ ایموشنلز اور ریشنلز, جوش اور عقل. میرے نوجوانوں ماتم کرو, خوب دھلاڑے سے ماتم کرو. ایسا ماتم کرو جس طرح سے زین العابدین نے کیا, ایسا کرو جس طرح سے محمد باقر نے کیا, جس طرح سے جعفر صادق نے کیا, جس طرح سے موسی کاظم نے کیا, جس طرح سے پورے اماموں نے کیا. ہم سے پوچھتے ہیں جوان بچے, مولانا کیا کرنا چاہیے؟ زنجیر, یہ کما. میں مجتہد نہیں ہوں, میں ایک خاک پائے مجتہدی ہوں. سمپل سی لاجک بتاتا ہوں, میں کسی کو ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. جو میسیج ہے دین کا وہ سن کر کے جائیے. کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں, 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ. امام زمانہ کی غیبت 260 ہجری. کتنا عرصہ؟ 200 سال. 200 سال امام تھے. 200 سال کا عرصہ ہے. 2 سینچوریز میں امام کا وجود تھا. چوتھے امام سے لے کر کے 12ویں امام تک 9 اماموں کا وجود تھا. 9 اماموں نے جیسی عزاداری کی ہے وہ ہے عزاداری. ماتم کیجئے, اس لیے کہ جب بھی محرم کا چاند نظر آتا تھا صف ماتم بچھاتا تھا. شعراء شعر پڑھتے تھے, ائمہ معصومین بیٹھ کر کے روتے تھے, اور جب آگے مسئلہ بنتا تھا بے اختیار سینے سے نہیں ہوتی تھی, ہائے حسین, ہائے حسین. اس لیے کہ اس پر غریب پر کوئی رونے والا نہیں تھا. فطرت ہے. عباس کو وفادار کیوں کہتے ہیں, اور ایک مسئلہ بیان کر کے آپ کو ختم, تاکہ ہم سب سمجھ جائیں ابتدا سے لے کر انتہا تک. عباس کو وفادار کیوں کہا جاتا ہے؟ ابراہیم کو قرآن نے ابراہیم الذی وفا, ابراہیم وہ ہے جس نے وفاداری کی. ہوا کے دوش پر بھی فرشتوں نے پوچھا حل لک حاجہ, ابراہیم نے کہا تھا یہ کہ ہے تم سے نہیں, تو ہٹ جاؤ, ملائک تم سے بھی نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں ڈائریکٹ. بات ہو اللہ سے میں نے وعدہ کیا اور وہ میرا وعدہ پورا کرے گا. کون ہے حضرت عباس؟ حضرت عباس اس شخصیت کا نام ہے جن کی بلندی کا یہ عالم تھا, جن کی جوانمردی کا یہ عالم تھا, جن کے جسم کا یہ عالم تھا. بڑے سے بڑے گھوڑے پر بیٹھتے, اگر پیروں کو زمین پہ رکھتے گھوڑا بیچ میں سے نکل جاتا, اور رکاب پر پیر رکھتے کتنا ہی بڑا کیوں گھوڑا ہو, گھٹنا کان کو لگتا تھا گھوڑے کے. تاریخ بتاتی ہے 13 یا 14 سال کا سن تھا. جنگ صفین میں چہرے پر نقاب ڈال کر کے جنگ کو بھیجا تھا مولا نے. ہر ایک سمجھ رہا تھا علی لڑ رہے ہیں. کربلا میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی, صرف عباس کو اجازت کی ضرورت تھی. شام غریباں نہیں, شب عاشور. حضرت عباس تلوار پہ سیکل کر رہے ہیں. عباس علی کرتے ہیں تلوار پہ سیکل, سہمی ہوئی ہے رات, سحر کانپ رہی ہے, سامنے مشعل جل رہی ہے, تلوار پر سیکل ہو رہی ہے. اگر کل اجازت مل جائے گی تو بتا دوں گا دنیا کو میں عباس ہوں, علی کا بیٹا ہوں. ادھر چہرے پر جلال ہیں, عجیب و غریب ہے. حضرت جب بھی کسی ایک کا نام لیجئے 3 شخصیتیں ایسی ہیں دوسرا نام ضرور یاد آتا ہے. رسول اللہ کا نام لیجئے فاطمہ ضرور یاد آتی ہیں, حسین کا نام لیجئے زینب ضرور یاد آتی ہے. جب بھی عباس کہا سکینہ ضرور.
بھی عباس سکینہ، جب بھی سکینہ عباس، اسی لیے علم کے ساتھ ایک چھوٹا سا مشکیزہ بھی ہوتا ہے، گویا کہہ رہی ہے سکینہ چچا کو مجھ سے جدا نہ کرو۔ دور سے سکینہ نے دیکھا چہرے پہ جلال ہے، دوڑتی بھی بابا کے پاس آئی، بابا چچا کو جلال غصہ آ گیا ہے۔ حسین نے غور سے دیکھا، حقیقت میں جلال عباس ہے، اب علی کا جلال ہے، کس کی ضرورت ہے؟ فاطمہ کی ضرورت ہے سنبھالنے والی۔ زینب کے پاس آئے، زینب ذرا عباس کو روک دو، جاؤ ذرا سا عباس کو روک دو۔ اللہ نے زینب آہستہ آہستہ ماں کے انداز میں زینب بھائی کے پاس پہنچی، عباس، مگر یہاں نصرت امام میں تلوار کا سیقل ہو رہی ہے، اس کو کوئی خیال نہیں ہے سوائے نصرت کے۔ عباس جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ کا عباس جواب نہیں آیا، چوتھی مرتبہ فاطمہ، عباس سامنے، شہزادی آپ نے زحمت فرمائی۔ آپ نے حکم دے دیا ہوتا، بس آپ رو چکے، آپ نے حکم دے دیا ہوتا میں خود آ جاتا، آپ نے زحمت کیوں فرمائی؟ میرے نوجوانوں سنو سنو اور لے کر کے جاؤ اس حسینی ممبر سے پیام عباس، شہزادی آپ نے زحمت کیوں فرمائی؟ زینب نے کہا بات ہی کچھ ایسی تھی، عباس تم سے اگر کوئی چیز خواہش کرو تم دو گے؟ شہزادی آپ حکم دیجئے، خواہش یا آپ حکم دیجئے، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو عباس ممکن ہے تمہارے لیے بہت مشکل مسئلہ ہو، کرنا آپ جو حکم دیجئے دنیا دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا ذرا تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ دوسرا ایک مرحلہ آپ کی زحمت تمام، ہر شہید جو پکارتا تھا حسین پر ایک اثر ہوتا تھا، اور محمد نے پکارا تو ایک اثر الگ، قاسم نے پکارا تو ایک اثر الگ، علی اکبر نے پکارا تو ایک اثر الگ، لیکن جب عباس نے کہا آقا میرا سلام ہے آ کر قبول کیجئے تو حسین نے کمر کو تھاما، الان ان کا ذرا ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، عباس امامت کی کمر کا نام ہے عباس۔ جب قریب پہنچے آواز دے رہے تھے عباس موت اتنی مہلت دے، میرے آقا سے ملاقات کر لوں۔ حسین نے زانوں پر رکھا سر کو، عباس آ گیا، عباس آنکھیں کھولو۔ عباس نے کہا مولا میری ماں نے یہ مجھے کہا تھا جب میں پیدا ہوا تھا اس وقت تک میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک کہ آپ کے گود میں نہ آ گیا، میں جاتے جاتے چاہتا ہوں آپ کی زیارت کرتے